کیا آپ کو پتہ ہے کہ ہندوستان کی تاریخ میں دی سیویئر آف انڈیا کس کو کہا جاتا ہے؟ 12ویں صدی کے آخر اور 13ویں صدی کے اوائل میں جب چائنا سے لے کر سینٹرل ایشیا تک اور اناطولیہ سے لے کر مڈل ایسٹ عراق تک ہر طرف تاتاریوں کا بول بالا تھا اور منگول اپنی سلطنت کو چاروں طرف بڑھا رہے تھے، تو کیا کبھی آپ کے سنجیدہ ذہن میں یہ سوال آیا ہے کہ منگولوں نے انڈیا، جسے سونے کی چڑیا کہا جاتا تھا، کا رخ کیوں نہیں کیا؟ تو ناظرین، آج ہم آپ کا تعارف ایک ایسے تاریخی کردار سے کرائیں گے جس نے اس وقت کے سب سے بڑے خطرے یعنی منگولین ایمپائر کو ہندوستان سے دور رکھا۔ جی ہاں، علاؤالدین خلجی ہی یہی کردار ہے جس نے منگولوں کو ہندوستان کی طرف پیش قدمی سے روکا۔ ہم آپ کے لیے لے کر آ رہے ہیں ایک برانڈ نیو سیریز جس میں ہم آپ کو علاؤالدین خلجی کی ولولہ انگیز داستان دکھائیں گے۔ مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ ہماری ٹیکسٹ بکس جو کہ ہمیں اسکولوں اور یونیورسٹیوں میں پڑھائی جاتی ہیں، اس میں ہمیں ایسے کرداروں سے روشناس نہیں کرایا جاتا، لیکن یہ ہندوستان کی تاریخ کا ناقابل فراموش کردار ہے۔ تو ہمارے ساتھ رہیے گا، دیکھتے رہنا سائیڈ ہسٹری اور اس ولولہ انگیز داستان کو آخر تک دیکھتے رہنا۔ علاؤالدین خلجی ذات کا ترک تھا اور اپنے چچا اور دہلی کے سلطان جلال الدین خلجی کی طرف سے کڑا شہر کا حاکم تھا۔ وہ ہندوستان کا سلطان بننا چاہتا تھا، لیکن جب تک جلال الدین خلجی زندہ تھا وہ ایسا نہیں کر سکتا تھا، اور پھر ہندوستان کا سلطان بننے کے لیے کافی دولت اور ایک بہت بڑا خزانہ بھی درکار تھا۔ لہٰذا اپنی خواہش کی تکمیل کے لیے علاؤالدین خلجی نے ایک عجیب و غریب حربہ استعمال کیا۔ جلال الدین خلجی کی طرف سے وہ کڑا کا حاکم تھا اور اپنے چچا اور دہلی کے سلطان جلال الدین خلجی کی اجازت کے بغیر وہ کڑا سے نکل کر ہندوستان کی کسی علاقے پر حملہ آور نہیں ہو سکتا تھا، لیکن اس اصول کو پس پشت ڈال کر علاؤالدین خلجی نے ایک بہت بڑا قدم اٹھایا۔ اسے کسی نے بتایا کہ دکن میں دیوگڑھ کے راجہ رامدیو کے پاس ایک بہت بڑا خزانہ ہے جو نسل در نسل اس کے پاس چلا آ رہا ہے۔ اسے یہ بھی خبر دی گئی کہ یہ خزانہ اس قدر بڑا اور بے شمار ہے کہ اس سے پہلے دہلی کے کسی بھی سلطان کے پاس کبھی اتنا بڑا خزانہ نہ رہا تھا۔ چنانچہ علاؤالدین خلجی نے وہ خزانہ حاصل کرنے کا تہیہ کر دیا۔ کڑا میں اس نے اپنی طرف سے ایک نائب مقرر کیا۔ 8000 کا لشکر لے کر وہ کڑا سے نکلا اور دیوگڑھ کا رخ کیا۔ دیوگڑھ کو بہت دور تھا، راستہ جنگلوں اور دشوار گزار علاقوں میں سے ہو کر گزرتا تھا، لیکن علاؤالدین خلجی نے اس کی کوئی پرواہ نہ کی۔ ہر صورت میں وہ دیوگڑھ کے راجہ رامدیو کا خزانہ حاصل کرنے کے لیے تل گیا تھا۔ دیوگڑھ کے راجہ کے پاس وہ بہت بڑا لشکر تھا، لیکن علاؤالدین خلجی کی خوش قسمتی کہ اپنے صرف 8000 کے لشکر کے ساتھ اس نے دیوگڑھ کے راجہ کے خلاف فتح حاصل کی اور دیوگڑھ کے شہر اور قلعے میں داخل ہوا۔ اس فتح کے نتیجے میں علاؤالدین خلجی کے ہاتھ دیوگڑھ کے راجہ رامدیو کی طرف سے 600 من سونا، 7 من موتی، 2 من جواہرات جن میں لال، یاقوت، الماس اور زمرد شامل تھے، 1000 من چاندی اور 4000 ریشمی کپڑوں کے تھان لگے تھے۔ اس کے علاوہ انگنت ہاتھی اور ہزاروں کی تعداد میں گھوڑے بھی حاصل ہوئے۔ راجہ رامدیو کے علاوہ علاؤالدین خلجی نے دیوگڑھ کے کچھ مہاجنوں کو بھی گرفتار کر لیا تھا اور انہیں آزاد کرنے کے صلے میں بھی علاؤالدین خلجی کو 50 من سونا، کئی من موتی اور بے شمار کپڑوں کے تھان ملے تھے۔ اس طرح علاؤالدین کے پاس اپنے چچا جلال الدین خلجی سے بھی زیادہ دولت ہو گئی تھی۔ اس دولت کے حصول کے بعد اس نے اپنے چچا کو دھوکہ دہی سے قتل کر دیا۔ اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے اس نے اپنے سالاروں سے مشورہ کیا کہ اس وقت میرے سامنے 2 تجویزیں ہیں، بتاؤ میں کس پر عمل کروں۔ پہلی تجویز یہ ہے کہ میں لکھنوتی پر حملہ کر کے بنگال تک کے علاقے پر قبضہ کر لوں اور اپنی طاقت اور قوت میں اضافہ کروں۔
دوسری تجویز یہ ہے کہ میں کڑا شہر میں ہی قیام کیے رہوں اور کڑا میں قیام کر کے سلطنت کی بنیادوں کو مضبوط کرنے کی تدبیر پر عمل کروں۔ علاؤالدین فکرمند تھا، اس لیے کہ اپنے چچا کا وہ خاتمہ کر چکا تھا، لیکن جلال الدین کی بیوہ ملکہ جہاں اور اس کا ایک بیٹا دہلی میں قیام کیے ہوئے تھے، جبکہ دوسرا بڑا بیٹا جس کا نام ارکلی خان تھا وہ ملتان کا حاکم تھا اور ان کے پاس بہت بڑا لشکر بھی تھا۔ اس موقع پر علاؤالدین کے ایک سالار نے مشورہ دیتے ہوئے کہا، ارکلی خان ملتان میں ہی قیام کیے ہوئے ہے، اس لیے کہ جلال الدین نے اپنے دور میں اسے ملتان کا حاکم بنایا ہوا تھا۔ اب جہاں تک ارکلی خان کا تعلق ہے وہ انتہا درجے کا بہادر جنگجو ہے۔ ان فطری صفات کے ساتھ ساتھ لشکر کشی کے قواعد اور ضوابط اور حکمرانی کے اصولوں سے بھی وہ اچھی طرح واقف اور آگاہ ہے، لہٰذا یہ بات طے شدہ ہے کہ ارکلی خان اور اس کی ماں ملکہ جہاں جلال الدین خلجی کے خون کا بدلہ لینے کے لیے معرکہ آرائی ضرور کریں گے، اور یہ لوگ سب سے پہلے مقتول بادشاہ کے قاتلوں کو ہی سزا دینے کی کوشش کریں گے۔ اس صورتحال کے پیش نظر ہماری رائے یہ ہے کہ حضور فی الحال کڑا میں ہی قیام کیے رکھیں اور اپنے چیدہ لشکریوں پر مشتمل ایک بہترین لشکر تیار کریں۔ اس لشکر کا کماندار کسی تربیت یافتہ سالار کو مقرر کریں اور اس لشکر کو پہلے لکھنوتی کی طرف روانہ کر دیا جائے۔ یہاں تک کہنے کے بعد وہ سالار رکا اور پھر اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوا وہ کہہ رہا تھا، اس لشکر کے بھیجنے میں کسی قسم کی تاخیر اور دیر بھی نہ کی جائے، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ برسات کا موسم شروع ہونے والا ہے اور اسی برسات کے موسم میں لشکر کو لکھنوتی کی طرف بھیج دینا مناسب ہوگا، تاکہ یہ لشکر بنگال کے علاقے کے تمام فتنہ اور فساد کو ختم کر کے اس علاقے میں آپ کی حکومت کو مضبوط کر سکے۔ اگر جلال الدین خلجی کے بیٹے ارکلی خان نے دہلی سے روانہ ہو کر ہمارے لشکر سے جنگ کرنے کی ٹھانی اور ہمیں اس امر کا اندازہ ہو گیا کہ بغیر جنگ کے کوئی چارہ کار نہیں، تو پھر ہم بھی باقی لشکر کے ساتھ لکھنوتی کا رخ کریں گے اور ارکلی خان کے ساتھ فیصلہ کن جنگ کریں گے، ہندوستان کا سلطان، حکمران اور بادشاہ بننے کے لیے، کیونکہ علاؤالدین خلجی نے اپنے سازشی اور فریبکار امراء کی سازشوں میں آ کر اپنے چچا جلال الدین خلجی کو قتل کروا دیا تھا، لہٰذا اپنے چچا کے قتل کے بعد وہ تخت و تاج حاصل کرنے کے لیے کوئی بھی کام اپنے سالاروں اور امراء کے مشورے کے بغیر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ علاؤالدین کے جس سالار نے مشورہ دیا کہ ایک لشکر لکھنوتی کی طرف روانہ کرنا چاہیے، وہ کڑا سے نکل کر پہلے بنگال پر قبضہ کرتے ہوئے پھر اپنی حکومت کو مضبوط اور مستحکم کرنا چاہیے، اس تجویز کو علاؤالدین نے پسند کیا تھا۔ ابھی وہ بنگال کی طرف ایک لشکر بھیجنے کی تیاریوں میں ہی مصروف تھا کہ دہلی سے اس کے ہم نواؤں نے اسے اطلاع دی کہ مرحوم سلطان جلال الدین کی بیوی ملکہ جہاں نے دہلی میں مقیم امراء، سالاروں اور ارکان سلطنت کے مشورے کے بغیر ہی اپنے چھوٹے بیٹے قدر خان کو سلطان رکن الدین ابراہیم شاہ کا خطاب دے کر دہلی کے تخت پر بٹھا دیا ہے۔ علاؤالدین خلجی کو جب یہ خبر دی گئی کہ ملکہ جہاں کے اس اقدام سے دہلی کے تمام امراء اور معززین ملکہ سے انتہا درجہ کے رنجیدہ ہو گئے ہیں اور ان میں سے بیشتر نے ملکہ کے خلاف سازشوں کے جال پھیلانے بھی شروع کر دیے ہیں۔ یہ خبر ملنے کے بعد علاؤالدین نے اپنی رائے بدل دی۔ پہلے اس نے اپنے لشکر کو لکھنوتی بھیجنے کا فیصلہ کیا تھا، اب اس نے ارادہ کر لیا کہ وہ دہلی کا رخ کرے گا اور ہندوستان کا بادشاہ بننے کے لیے فیصلہ کن قدم اٹھائے گا۔ اس موقع پر مقتول سلطان جلال الدین خلجی کی بیوہ ملکہ جہاں نے بھی کچھ غلط فیصلے کیے۔ اس نے بڑی عاقبت نااندیشی سے کام لیتے ہوئے اپنے چھوٹے بیٹے
قدر خان کو رکن الدین کا خطاب دے کر بادشاہ بنا دیا، جبکہ اس کا بڑا بیٹا جو حکومت کرنے کے ہنر جانتا تھا، بہادر تھا، ایک اعلیٰ پائے کا سالار بھی تھا، اس کا انتظار نہیں کیا کیونکہ وہ ملتان میں قیام کیے ہوئے تھا۔ ملکہ جہاں نے یہ قدم بڑے خلوص سے اٹھایا تھا، اس لیے اس نے الکلی خان کا انتظار نہیں کیا۔ اسے خدشہ تھا کہ اگر اس نے قاصد الکلی خان کی طرف بھجوائے، اس سے بلوایا تو اس وقت تک کہیں کڑہ سے نکل کر علاء الدین دہلی کے تخت و تاج پر قابض نہ ہو جائے، لہٰذا دہلی میں مقیم سارے امراء اور سالاروں کو اپنی مٹھی میں کرنے کے لیے اس نے اپنے چھوٹے بیٹے قدر خان کو رکن الدین کا خطاب دے کر تخت و تاج کا مالک بنا دیا تھا۔ اس موقع پر اگر قدر خان کو حکمران بنانے کے بعد ملکہ جہاں تیز رفتار قاصد ملتان کی طرف بھیج کر اپنے بڑے بیٹے الکلی خان کو دہلی میں بلا لیتی اور تخت و تاج اس کے حوالے کرنے کے بعد حالات کا مقابلہ کرتی تو یقیناً ہندوستان کی تاریخ کچھ مختلف ہوتی۔ دوسری طرف ملتان میں مقیم جلال الدین خلجی کے بڑے بیٹے الکلی خان کو جب خبر ہوئی کہ اس کی ماں نے تو اس کے چھوٹے بھائی قدر خان کو رکن الدین ابراہیم کا خطاب دے کر تخت پر بٹھا دیا ہے، تب اس نے اپنی ماں کے اس اقدام کو ناپسند کیا۔ وہ ملتان میں ہی قیام کیے رہا اور دہلی کا رخ نہ کیا۔ دوسری طرف علاء الدین خلجی کو خبر ہوئی کہ ملکہ جہاں نے اپنے بڑے بیٹے الکلی خان کو نظر انداز کرتے ہوئے چھوٹے بیٹے قدر خان کو تخت و تاج کا مالک بنا دیا ہے، اور یہ کہ الکلی خان نے اپنی ماں کے اس فیصلے کو ناپسند کیا ہے اور وہ اس وقت اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ ملتان میں ہی قیام کیے ہوئے ہے، تب علاء الدین خلجی نے تخت و تاج پر قبضہ کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ کڑہ سے نکل کر دہلی کا رخ کرنے سے پہلے علاء الدین نے اپنے سارے سالاروں اور امراء کو اپنے پاس بلایا اور انہیں بڑے بڑے اعلیٰ خطابات سے نوازا۔ کسی کو ظفر خان، کسی کو نصرت خان، کسی کو الغ خان اور کسی کو الب ارسلان کے خطابات سے نوازا۔ اس طرح جو چھوٹے سالار تھے انہیں بڑے عہدوں پر ترقی دی گئی اور انہیں جاگیروں سے نوازا گیا۔ علاء الدین خلجی کے پاس بے پناہ دولت تھی، لہٰذا اس نے اس دولت کے بل بوتے پر اپنے امراء اور سالاروں کو خوب نوازا، اور یہ دولت اس نے دیوگڑھ کے راجہ رام دیو پر حملہ آور ہونے کے بعد حاصل کی تھی۔ اب اتنی بڑی دولت لے کر اپنے لشکر کے ساتھ علاء الدین خلجی کڑچ سے دہلی کا رخ کر گیا تھا۔ علاء الدین کو یقین تھا کہ اس کے پاس ایسی دولت ہے جس کو شمار ہی نہیں کیا جا سکتا، لہٰذا اس دولت کے بلبوتے پر وہ ناراض اور خفا امراء کو بھی نواز کر اپنے ساتھ ملانے میں کامیاب ہو جائے گا۔ اس بے شمار دولت کا مالک بننے کے بعد علاء الدین خوش بھی تھا، اور کڑچ سے دہلی کی طرف سفر کرتے ہوئے سفر کے دوران بھی اس نے بڑی فراغ دلی سے کام لیا اور اپنے ساتھیوں پر طرح طرح کی عنایات کی۔ وہ ہر روز اپنی بارگاہ میں بیٹھ کر اپنے ایک سالار نصرت خان کی رائے کے مطابق ہر خاص و عام سے ملاقات کرتا اور انہیں مال و دولت سے نوازتا۔ اس کی سخاوت اور بخشش کا یہ عالم تھا کہ اشرفیوں سے بھری ہوئی تھیلیاں اور سامان سے لدے ہوئے اونٹوں کی قطاروں کی قطاریں لوگوں کو تحفے میں دے دیتا تھا۔ بہرحال لوگوں کو نوازنے اور انہیں انعام و اکرام اور تحائف دے کر اپنے ساتھ ملانے میں علاء الدین خلجی کسی قسم کی کمی نہ کرتا تھا۔ کچھ مورخین یہاں تک لکھتے ہیں کہ کڑچ سے دہلی کی طرف سفر کرتے کرتے راستے میں علاء الدین خلجی جہاں بھی قیام کرتا وہاں ہر روز صبح و شام اس کے خیمے کے سامنے ایک ترازو لٹکا دیا جاتا تھا اور اس میں 5 من اشرفیاں تول کر لوگوں میں تقسیم کر دی جاتی تھی۔ علاء الدین خلجی کی اس سخاوت کا شہرہ دور دور تک پھیلتا چلا گیا اور گرد و پیش کے علاقوں سے لوگوں کے لشکر اس کے پاس آ کر جمع ہونے لگے تھے۔ جب علاء الدین خلجی اپنے لشکر اور دیگر ہمراہیوں کے ساتھ بدایوں پہنچا تب علاء الدین خلجی کا مقابلہ کرنے کے لیے دہلی سے ایک لشکر نکلا۔ دہلی کا نیا سلطان جسے اس کی ماں ملکہ جہاں نے تخت و تاج کا وارث بنا دیا تھا، جس کا نام اس نے رکن الدین ابراہیم رکھ دیا تھا اور جو ابھی کم عمر ہی تھا، اس نے اپنی ناتجربہ کاری کی وجہ سے ایک حماقت کی۔ وہ خود تو علاء الدین سے جنگ کرنے کے لیے آگے نہ بڑھا بلکہ اس نے اپنے کچھ امراء اور اراکین سلطنت کو ایک زبردست لشکر دے کر بدایوں کے قریب علاء الدین خلجی پر حملہ آور ہونے کے لیے روانہ کیا۔
اب یہ سارے عمراء اور اراکین سلطنت خلوص دل کے ساتھ رکن الدین ابراہیم کے حامی نہ تھے، لہٰذا جب علاؤ الدین خلجی نے انہیں دولت اور انعام و اکرام کی چمک دکھائی تو وہ سب کے سب رکن الدین ابراہیم کا ساتھ چھوڑ کر علاؤ الدین خلجی کے طرفدار ہو گئے اور اس کے لشکر میں جا ملے تھے۔ جب انہوں نے یہ قدم اٹھایا تو علاؤ الدین نے ان پر دولت کی بوچھاڑ کر دی اور یہ لوگ اس کی جانثاری کا دم بھرنے لگے۔ اس کے نتیجے میں علاؤ الدین کے لشکر میں لگ بھگ 60,000 افراد کا اضافہ ہو گیا۔ دہلی کے نئے نوعمر رکن الدین ابراہیم نے جو لشکر علاؤ الدین کا مقابلہ کرنے کے لیے بھجوا دیا تھا وہ تتر بتر ہو گیا، لہٰذا علاؤ الدین خلجی اپنے لشکر میں خاصا اضافہ کرنے کے بعد اب بدایوں سے دہلی کی طرف بڑھا تھا۔ مقتول سلطان جلال الدین کی بیوہ ملکہ جہاں کو جب ان حالات کا علم ہوا تو اس نے پریشان ہو کر ایک تیز رفتار قاصد ملتان میں اپنے بڑے بیٹے القلی خان کی طرف روانہ کیا۔ جب یہ قاصد ملتان پہنچا اور صورتحال سے اس نے مقتول سلطان جلال الدین کے بڑے بیٹے القلی خان کو آگاہ کیا تو اس نے جو جواب دیا وہ بڑا مایوس کن تھا۔ اپنی ماں کی پیشکش کے جواب میں القلی خان نے کہا تھا، اب وقت ہاتھ سے نکل چکا ہے، لشکر دشمن سے مل چکا ہے، شاہی خزانے میں اتنی دولت نہیں رہی کہ لشکریوں کو 6 ماہ کی تنخواہ پیش کی دی جائے، اس صورتحال میں میرے آنے سے کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ یہ صورتحال یقیناً علاؤ الدین خلجی کے لیے حوصلہ افزا تھی، لیکن بدایوں سے دہلی کی طرف بڑھنے میں اس نے اپنی رفتار تیز کر دی تھی۔ راستے میں وہ کہیں رکا نہیں بلکہ دہلی پہنچنے میں اس نے بڑی سرعت سے کام لیا اور جلد از جلد دریائے جمنا کو پار کر کے باغ جود والے دروازے کے سامنے دریا اور شہر کے درمیان میدان میں خیمہ زن ہوا۔ باغ جود پرانی دہلی کے مشہور باغ کا نام ہے، اسے جود باغ بھی کہا جاتا تھا۔ دہلی کا نیا اور نوعمر سلطان رکن الدین ابراہیم عجیب شش و پنج کے عالم میں مبتلا تھا، تاہم اس نے ہمت کر کے شہر کے اندر جو لشکر تھا اسے تیار کیا اور علاؤ الدین خلجی کا مقابلہ کرنے کے لیے نکلا۔ شہر سے باہر آ کر رکن الدین نے جب دیکھا کہ علاؤ الدین کے پاس تو اس قدر لشکر جمع ہو چکے ہیں جنہیں شمار ہی نہیں کیا جا سکتا، اور ساتھ ہی اس نے یہ بھی اندازہ لگایا کہ وہ لشکر جسے وہ ساتھ لے کر شہر سے نکلا ہے اور علاؤ الدین پر حملہ آور ہونا چاہتا ہے، اس کی حیثیت تو علاؤ الدین کے لشکر کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، لہٰذا اس نے اندازہ لگا لیا کہ وہ علاؤ الدین کا مقابلہ کرنے کے قابل نہیں ہے۔ مجبوراً وہ واپس لوٹ گیا اور دہلی میں بند ہو گیا تھا۔ اس رات مرحوم اور مقتول سلطان جلال الدین خلجی کے عہد کے بہت سے عمراء رکن الدین کا ساتھ چھوڑ کر راتوں رات علاؤ الدین خلجی سے جا ملے۔ اب رکن الدین کے لیے سوائے فرار کے اور کوئی چارہ نہ تھا، لہٰذا اس نے اپنی ماں، بہنوں اور خزانے کا تھوڑا بہت حصہ لیا اور اپنے کچھ سالاروں کے ساتھ، جن میں حبیب خان، قطب علوی اور امیر جلال نمایاں تھے، ان کے ہمراہ ملتان کی طرف روانہ ہوا۔ علاؤ الدین نے رکن الدین ابراہیم سے کوئی غرض نہ رکھا۔ اس کی روانگی کے بعد شہر کے تمام شرفاء علاؤ الدین کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ علاؤ الدین کے نام کا خطبہ اور سکہ جاری کیا گیا۔ اس طرح جلال الدین کے قتل کے بعد اس کا بھتیجا علاؤ الدین خلجی ہندوستان کے تخت و تاج کا مالک بنا۔ دہلی کے تخت و تاج کا مالک بننے کے بعد علاؤ الدین خلجی نے ایک جشن مسرت منعقد کیا جو 3 روز تک جاری رہا۔ اس جشن میں عام لوگوں نے بھی بڑھ چڑھ کر بڑی خوشی سے حصہ لیا۔ شہر کو سجا کر اور عیش و عشرت کی محفلیں برپا کی گئیں۔ حکمرانوں اور رعایا نے اپنی خوشی کا اظہار کیا۔ اس موقع پر مورخین لکھتے ہیں کہ دہلی کے ہر کوچے میں شراب کی سبیلیں کھول دی گئی اور چاروں طرف عیش و عشرت کا دورہ برپا کر دیا گیا تھا۔ خوشی کے اس موقع پر علاؤ الدین خلجی نے بھی جی کھول کر عیش و عشرت کے اس ہنگامے میں حصہ لیا اور لوگوں کو اپنا گرویدہ بنانے کے لیے ان کے دل سے جلال الدین خلجی کی بے گناہی کی موت کا غبار اتارنے کے لیے انہیں خوب نوازا۔ اس ہنگامے کے بعد علاؤ الدین خلجی نے بہت سے عمراء اور درباریوں کی طرف توجہ دی۔ ان میں سے اکثر کو کسی نہ کسی عہدے اور منصب پر مقرر کیا، بہت سوں کو اعلیٰ خطابات سے نوازا۔ عیش و عشرت کے اس ہنگامے
اور لوگوں کو نوازنے اور انہیں اپنے ساتھ ملانے کے بعد علاؤالدین خلجی نے اب امور سلطنت کی طرف توجہ دی تھی۔ سب سے پہلے اس نے اوقاف کی آمدنی اس کے حقداروں کو دیکھ کر انہیں خوش کیا۔ ساتھ ہی اس نے تمام لشکریوں اور شاہی ملازمین کو 6 مہینے کی پیش کی تنخواہ ادا کر دی۔ اس کے علاوہ انعامات سے بھی انہیں نوازا گیا۔ اب دہلی اور گرد و نواح کے سبھی لوگ اور لشکری علاؤالدین خلجی کی وفاداری کا دم بھرنے لگے تھے، اور ان تمام امور سے فارغ ہونے کے بعد علاؤالدین نے جلال الدین خلجی کی اولاد کی تباہی اور بربادی کی طرف توجہ دی۔ لہٰذا اس نے اپنے 2 سالاروں الماس بیگ اور ظفر خان کی سرکردگی میں 40,000 کا ایک لشکر ملتان کی طرف روانہ کیا۔ ملتان میں اس وقت مقتول سلطان جلال الدین خلجی کی بیوہ ملکہ جہاں، اس کے 2 بیٹوں الکلی خان اور قدر خان کے علاوہ جلال الدین خلجی کے داماد نے بھی قیام کیا ہوا تھا۔ یہ الغو خان منگولوں کے سربراہ چنگیز خان کا نواسہ بھی تھا۔ بہرحال علاؤالدین کے دونوں سالاروں الماس بیگ اور ظفر خان نے اپنے 40,000 کے لشکر کے ساتھ ملتان کا محاصرہ کر لیا تھا۔ چند ہفتوں تک ملکہ جہاں اور اس کے دونوں بیٹوں الکلی خان، قدر خان اور داماد الغو خان مدافعت کرتے رہے، شہر کے اندر محصور رہے۔ آخر جب محاصرے کو 2 مہینے گزر گئے تب اہل ملتان اور ملتان کے اندر جو لشکر تھا اس نے الکلی خان اور اس کے بھائی قدر خان کا ساتھ چھوڑ دیا اور اندر ہی اندر خفیہ طور پر علاؤالدین کے سالاروں کے ساتھ گفت و شنید اور ساز باز کرنے لگے تھے۔ جب وہ حملہ آوروں کے ساتھ ساز باز کرنے لگے تب وہ دونوں بھائی بڑے مایوس ہوئے۔ اب ان کے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہ تھا کہ علاؤالدین خلجی کے ساتھ الماس بیگ اور ظفر خان کے ساتھ رابطہ قائم کرتے ہوئے صلح فرمانبرداری کی گفتگو کرے۔ اس مقصد کے لیے شیخ رکن الدین ملتانی کو بیچ میں ڈالا گیا، اور ان کے کہنے پر الکلی خان، قدر خان اور ان کا بہنوئی الغو خان علاؤالدین خلجی کے سالار الماس بیگ اور ظفر خان سے ملے۔ انہوں نے تینوں کی بڑی قدردانی کی، احترام کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آئے اور اپنے خیموں کے قریب ہی ان کی رہائش کے لیے خیمے نصب کیے گئے۔